نماز میں جو کچھ پڑھا جائے سیدزادے، جو کچھ پڑھا جائے بسم اللہ نہ پڑھی جائے، بسم اللہ پڑھنا پڑھی جائے، فرشتے نماز کو اٹھاتے ہیں، پڑھنے والے کے منہ پر مار کے چلے جاتے ہیں۔ بولو یار میرے محترم صاحب، بسم اللہ ہے مولا علی کا نام۔ ارے نماز میں اگر ولایت چھوڑو گے تو نماز نماز نہیں رہ جائے گی، مردہ بدل ہو جائے گا۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، حقیقت بسم اللہ علی ابن ابی طالب ہے، روح بسم اللہ میرا مولا علی ہے۔ اب آئیے میرے محترم سامعین گرامی قدر، کافروں نے ایک منصوبہ بنایا کہ رسول اللہ نے اعلان تبلیغ کیا ہے، ہم رسول اللہ کی تبلیغ نہیں چلنے دیں گے، تبلیغ نہیں چلنے دیں گے۔ انہوں نے، انسانیت کے 3 درجے ہوتے ہیں، مرد، عورتیں اور بچے، تینوں سے تبلیغ نبوت دور کی جائے، مردوں سے بھی دور، عورتوں سے دور، بچوں سے دور۔ آواز پروردگار آئی، تم مردوں کو لاؤ گے، ہم ابو طالب سے حفاظت کروائیں گے۔ جا کے میرے محترم سامعین گرامی قدر، ہم ابو طالب سے حفاظت، تم عورتوں کو لاؤ گے، ہم ملیکۃ الکبریٰ خدیجۃ الکبریٰ کو لائیں گے، تم بچوں کو لاؤ گے، ہم حیدر کرار علی کو بھیجیں گے۔ اب جا کے میرے محترم سامعین گرامی قدر، نبی کائنات تبلیغ کرنے جا رہے ہیں، تبلیغ کرنے جا رہے ہیں۔ میں آدھا گھنٹہ پڑھ بھی گیا لیکن پتہ بھی نہیں چلا آپ کو، لیکن میرے محترم سامعین اگر آج 5-10 منٹ زیادہ پڑھ جاؤں تو پھر اس طرح سننا ہے جس طرح سننے کا حق ہے۔ میرے مولا کائنات علی ابن ابی طالب، بچوں کے جو بھی مقابلے میں آئے گا علی جائے گا۔ اب نبی دوسرے دن مکے کی گلی میں چل رہے ہیں، اب کافروں نے ایک سازش کی کہ جھولیاں پتھروں سے بھر لو اور نعوذ باللہ رسول اللہ کو دیوانہ دیوانہ کہہ کے مارو۔ یعنی یہ کافروں کی پرانی عادت ہے، نبی کے دماغ پر الزام لگانا پرانے کافروں کی پرانی عادت ہے۔ کیسے سنیں گے میرے محترم؟ اب نبی جا رہے ہیں، بچوں نے جھولیاں پتھروں سے بھر لی، رسول اللہ کو پتھر مارے کہ اگر رسول اوپر سے حملہ کرے تو سارے کافر کہیں گے یہ مبلغ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نہیں کہتے تھے دیوانہ ہے اس لیے تو بچوں کو مار رہا ہے۔ سیدھے اس کے پاس آئے جس نے حفاظت کیا سپاہ نے رکھا تھا، چچا کافروں کے بچے مجھے تنگ کرتے ہیں، مجھے مارتے ہیں، سب کو بلا کے کہا تمہارے بچے میرے بیٹے کو مارتے ہیں، تمہارے بچے میرے بیٹے کو مارتے ہیں۔ اب کام تو کافروں کا تھا تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں، بچے جو ہوئے ہم کیا کریں، بچے جو ہوئے انہیں بھیج دیا، علی کو بلا لیا۔ جاگو یار میرے محترم، جاگیے، بیوی آپ کو سلامت رکھے۔ اور دیکھیے میرے محترم سامعین گرامی قدر، یہ وہ واحد نعرہ ہے اگر بوڑھا لگائے تو جوان ہو جاتا ہے، اگر کوئی بوڑھے کوئی طاقت سے نعرہ ہے علی بادشاہ کا نعرہ وہ واحد نعرہ ہے، اگر بوڑھا لگائے تو جوان ہو جاتا ہے، اگر کوئی جوان بغض علی رکھے تو بغض علی میں جوان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اب جناب سلمان فارسی کی زندگی کتنی ہے؟ جناب سلمان فارسی 450 سال کے ہیں، حضرت عیسیٰ کے آخری حواری ہیں یہ جناب سلمان، لیکن ان کا کام کیا تھا؟ نہ رہنے کے لیے گھر بنایا، نہ چھت بنائی، نہ آرام کے لیے کوئی جگہ کا انتخاب کیا۔ اگر وجہ کیا ہے پوچھا سلمان تو نے رہنے کے لیے گھر کیوں نہیں بنایا، تو نے چھت کیوں نہیں بنائی؟ مسکرا کے فرماتا ہے جس کے پاس فضول ٹائم ہو وہ گھر بناتا رہے، میرا دن گزر جاتا ہے علی کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے، رات گزر جاتی ہے بطول کی دہلیز پر سجدہ کرتے ہوئے۔ سب کے نعرے حیدری، مولا کو بات یاد رکھے۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، ہم جو نعرہ لگاتے ہیں نہ یہ پی پی کا نعرہ ہے نہ یہ پی ٹی آئی کا نعرہ ہے، یہ ہے الہی نعرہ۔ علی اللہ کا نفس ہے، وہ مباہلے والدین محمد کا نفس ہے، نفس سے مراد جان، علی اللہ کی بھی جان ہے،
محمد کی بھی جان ہے، جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ آدھا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، آدھا محمد کا محبوب ہو جاتا ہے۔ جو ہے نا میرے محترم سامعین گرامی قدر، جب دوسرا دن ہوا نبی جانے لگے، اب کچھ انداز بدلا ہوا ہے۔ جوار بھائی انداز کیا ہے؟ بات بھولے تو نہیں؟ آگے آگے نبی ہے، پیچھے پیچھے علی ہے۔ علی بھائی بادشاہ کھجوریں کھا رہے ہیں، اٹھلیاں جیب میں رکھ رہے ہیں۔ چاہیے میرے محترم سامعین کرام، اگر منظر دیکھنا ہے تو دیکھ کے داد دینی ہے، یعنی آگے محمد پیچھے علی، بلا فصل محمد کے پیچھے پیچھے علی، بلا فصل پیچھے، لیکن جملہ نہیں سمجھا گیا، بلا فصل محمد مصطفیٰ کے پیچھے حیدر کرار علی ابن ابی طالب جا رہے ہیں۔ ایسے آنے میں ادھر سے 80-85 کافروں کے بچے آئے، اب انداز بدل گیا، محمد پیچھے چلا گیا، حیدر آگے چلا گیا، اور چوہی میرے ادھر پتھر چلنے لگے، ادھر سے گٹھلیاں چلی، کسی کے ہاتھ پر لگی ہاتھ گر گیا، کسی کی ٹانگوں پر لگی ٹانگیں ٹوٹ گئی، کسی کی سلی بھائی آنکھوں پر لگی آنکھیں نکل گئی۔ اور پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ دنیا سمجھ رہی تھی، دنیا سمجھ رہی تھی، بچوں میں کھیل تماشا ہو